رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے. سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے. دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا. اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے روز قیامت کے سفارشی. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 2 آیات کریمہ آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی گئیں، اور یہ دونوں آیات کریمہ سورۃ النجم کے اندر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں آیات کریمہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کی آخرت میں جو نجات ہے اس کا سارا دار و مدار اس کی عملی زندگی پر منحصر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو بس وہی چیز کام آئے گی جو اس نے خود کمائی ہوگی، انسان کا وہی عمل کام آئے گا جو اس نے خود کیا ہوگا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ انسان دنیاوی زندگی میں جو بھی محنت کرتا ہے، جو بھی مشقت کرتا ہے، جس طرح کے بھی اعمال کو انجام دیتا ہے، آخرت میں وہ بہت جلد دیکھ لے گا. یہ قانون اور قاعدہ ہے کہ آخرت میں انسان کی کامیابی اور نجات ایمان اور عمل صالح پر منحصر ہے. لیکن میرے مسلمان بھائیوں، ہم سب کے سب انسان ہیں، ہم سب کے سب بشر ہیں. انسان ہونے کی حیثیت سے، بشر ہونے کی حیثیت سے ہم سے بہت سارے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، بہت ساری معصیتیں ہو جاتی ہیں، بہت ساری خطائیں ہو جاتی ہیں، بہت ساری غفلتیں ہو جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کا فضل دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان ہونے کی حیثیت سے، بشر ہونے کی حیثیت سے ہم سے اور آپ سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، ہم سے اور آپ سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، ان کی معافی کے لیے روز قیامت شفاعت اور سفارش کا ایک سلسلہ رکھا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان، بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو قیامت کے دن ان تمام کے تمام شفاعتوں کا مستحق ہو جائے، ان تمام کے تمام سفارشوں کا مستحق ہو جائے. آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں آج میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ روز قیامت کے سفارشی کون کون ہیں. وہ کون ہیں کہ جن کو روز قیامت سفارش ملے گی. میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلا طبقہ جو روز قیامت گناہگاروں کے حق میں شفاعت کرے گا، گناہگاروں کے حق میں سفارش کرے گا، وہ انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام کا طبقہ ہے.
ان کی سفارشوں سے، ان کی شفاعتوں سے بہت سارے گناہگار اہل ایمان موحد جہنم کی آگ سے نکال کر اللہ کی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ہر نبی، ہر رسول اپنی امت کے، اپنی قوم کے لوگوں کے حق میں سفارش کرے گا، اور میرے اور آپ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہگار بندوں کے حق میں سفارش کریں گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو دو چوائس دی گئی ہیں، دو آفر دیے گئے ہیں، دو اختیارات دیے گئے ہیں۔ پہلا اختیار یہ ہے کہ آپ کی آدھی امت جنتی ہو جائے گی، آپ کی آدھی امت جنتی ہو جائے گی، اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ روز قیامت آپ کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ آپ اپنے گناہگار امتیوں کے حق میں سفارش کریں، اور آپ جو سفارش کریں گے، آپ جو شفاعت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کرے گا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلی چوائس کو نظر انداز کر دیا، پہلے آفر کو نظر انداز کر دیا، دوسرا جو آفر تھا، دوسرا جو اختیار تھا، میں نے اس کو قبول کر لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ قیامت کے دن جب شفاعت کریں گے، جب سفارش کریں گے، تو کیا ان لوگوں میں ہم بھی شامل ہوں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، صرف تم ہی نہیں، فَإِيَ لِمَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، قیامت کے روز میری شفاعت، میری سفارش کا حقدار ہر وہ شخص ہوگا جس نے دنیاوی زندگی میں اپنے کبھی شرک نہ کیا ہو، کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بنایا ہو، موحد بن کر کے زندگی گزارا ہو، ایک اللہ کی عبادت کر کے زندگی گزارا ہو۔ ایسا ہر شخص، ایسا ہر بندہ جو اہل ایمان ہے، جو مومن ہے، وہ قیامت کے روز میری شفاعت اور میری سفارش کا مستحق بنے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، قیامت کے روز پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتیں کیا کیا ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشیں کیا کیا ہوں گی، پچھلے خطبہ جمعہ میں اس کو آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر اس عمل کو انجام دیں کہ جس میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش کے مستحق بن جائیں۔ اس لیے اللہ کے بندوں، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو پارٹنر نہ بنانا۔ جو زندگی آپ کو ملی ہے، موحد بن کر کے زندگی گزارنا، اور جتنا زیادہ ہو سکے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہنا، اور ہر اذان کے بعد پڑھی جانے والی دعا کا ضرور اہتمام کرنا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہنا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو قیامت کے روز ہمیں اور آپ کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش کا مستحق بنائیں گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلا طبقہ جو روز قیامت گناہگاروں کے حق میں شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، وہ انبیاء علیہم السلام کا طبقہ ہوگا۔ اس کے بعد روز قیامت کے سفارشیوں میں دوسرا طبقہ ملائکہ اور فرشتوں کا ہوگا۔ اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے اللہ کے بندوں کے حق میں، اہل ایمان کے حق میں، ایسے موحد گناہگاروں کے حق میں سفارش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، کہ یہ فرشتے کہیں گے کہ آج جو بھی شخص اللہ کے عذاب سے بچا لیا گیا، آج کے دن جو برے
انجام سے بچا لیا گیا، یقیناً اس نے اللہ رب العالمین کے رحم کو حاصل کر لیا۔ یہ دعا کریں گے، پروردگارا تو اے اللہ تو ان بندوں کو عذاب سے بچا لے، اور دعا کرتے ہوئے کہیں گے ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم۔ اے اللہ رب العالمین ان نیک بندوں کو، ان ایمان والوں کو تو جنت کے باغات میں داخل کر دے جن میں داخل ہونے کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور پروردگارا تو ان کو ہی نہیں بلکہ ان کے آباء و اجداد کو، ان کی بیویوں کو اور ان کی نسلوں کو بھی اے اللہ تو جنت میں داخل کر دے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی سے سفارش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولا یشفعون الا لمن ارتضى، کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا، جس سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوگا، ایسے لوگوں کے حق میں فرشتے اللہ تبارک و تعالی سے سفارش کریں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، روز قیامت کے سفارشیوں میں دوسرا طبقہ ملائکہ اور فرشتوں کا ہوگا۔ اسی طرح سے روز قیامت کے سفارشیوں میں تیسرا طبقہ اللہ کے نیک صالح بندوں کا ہوگا۔ انبیاء و رسول کو چھوڑ کر اس دنیا میں اللہ کے جو نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، ان میں جو علماء ہیں، ان میں جو صلحاء ہیں، ان میں جو شہداء ہیں، ان میں جو صدیقین ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کی اجازت سے، اللہ رب العالمین کے حکم سے قیامت کے روز اپنے مومن بھائیوں کے حق میں سفارش کریں گے، اپنے مومن بھائیوں کے حق میں سفارش کریں گے جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا، جن سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے گا۔ ایسے نیکوکار لوگوں کو، ایسے صالحین لوگوں کو، ایسے شہداء اور متقیوں کو اللہ تبارک و تعالی اجازت دے گا، اور اللہ کی اجازت کے ملنے کے بعد یہ اپنے مومن گناہگار بندوں کے حق میں سفارش کریں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج دنیاوی زندگی میں ہم میں بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنے ہی تعلق سے یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ میں قیامت کے روز تمہارا سفارشی ہوں گا، یا پھر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کے تعلق سے یہ گمان اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کرے گا، یہ ہماری شفاعت کرے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، قیامت کے روز کون کس کی سفارش کرے گا اس کا پتہ حشر کی عدالت میں ہی چلے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، قیامت کے روز جو سفارشی ہوں گے ان سفارشیوں میں نیکوکار ہوں گے، صالحین ہوں گے، شہداء ہوں گے، متقی ہوں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی میں جن لوگوں کی زبانوں پر ہمیشہ لعنت کے کلمات رہے، دنیاوی زندگی میں جن لوگوں کی زبانوں پر ہمیشہ لعنت کے کلمات رہے، قیامت کے روز وہ حق کے شفاعت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیاوی زندگی میں جو بھی لوگ لعن طعن کرتے ہیں، ایک دوسروں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ حشر کے میدان میں، حشر کی عدالت میں حق کے شفاعت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ وہیں ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جو نیکوکار لوگ ہوں گے، جو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین شفاعت کی اجازت دے گا، سفارش کی اجازت دے گا، اور یہ لوگ مومن کے حق میں سفارش کریں گے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے، صحیح الجامع کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، کہ میری امت میں ایک بندہ ایسا ہے، ایک شخص ایسا ہے جو قیامت کے دن سفارش کرے گا، اور جس کی سفارش سے بنو تمیم کے افراد سے زیادہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں،
قبیلہ بنو تمیم، یہ عرب کا قدیم قبیلہ ہے، عرب کا قدیم قبیلہ ہے، اور یہ اتنا بڑا قبیلہ ہے کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد پر افراد اس قبیلے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ایسا ہوگا، میری امت میں ایک انسان ایسا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی سے سفارش کرے گا، اور جس کی سفارش پر اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو تمیم کے افراد سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے نکال کر اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث سنیے، نسائی، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ قیامت کے روز مومن کے حق میں سفارش کریں گے، اہل ایمان کے حق میں سفارش کریں گے، اور اس کی تفصیل کو بیان کرتے ہوئے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سارے کے سارے لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، جو گناہگار ہوں گے، جو خطا کار ہوں گے، وہ پل صراط سے گر کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جھلسیں گے، اور جو نیکوکار لوگ ہوں گے وہ پل صراط سے گزر کر اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو بہت سارے لوگ پل صراط سے گر کر جہنم کی آگ کے مستحق بن جائیں گے، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو وہاں سے پار ہو کر کے اللہ کی جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ وہ لوگ جو پل صراط کو پار کر لیں گے اور اللہ کی جنت کے مستحق بن جائیں گے، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے پاس آئیں گے اور آ کر کے کہیں گے، ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا کانوا یصومون معنا کانوا یعملون معنا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو پل صراط سے نکتے ہوئے وہ جہنم کی آگ میں جھلس رہے ہیں، وہ وہاں سے گر گئے اور ان کے گناہ ان پر غالب آ گئے، لیکن دنیاوی زندگی میں یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، یہ ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، یہ ہمارے ساتھ خیر کے کام میں آگے بڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ پروردگارا، ہم تجھ سے سفارش کرتے ہیں کہ تو انہیں جہنم کی آگ سے نکال کر اپنی جنت کا مستحق بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی کہے گا، جاؤ، اور جا کر کے جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا، اسے وہاں سے نکال کر اللہ کی جنت میں داخل کر دو۔ یہ اہل ایمان جائیں گے اور جہنمیوں کو دیکھیں گے جن کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہوگا، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اہل ایمان ہوگا، مومن ہوگا، لیکن گناہوں کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ اس کے جسم کو کھا رہی ہوگی، لیکن اس کا چہرہ جو ہے ایمان لانے کی وجہ سے چمک رہا ہوگا۔ یہ اہل ایمان جائیں گے اور جا کر کے ان کو پہچان لیں گے اور وہاں سے نکال کر انہیں اللہ کی جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر یہی اہل ایمان اللہ تبارک و تعالی کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، پروردگارا، ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا کانوا یصومون معنا کانوا یعملون معنا، اے اللہ، ہمارے کچھ ساتھی ابھی ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ دنیاوی زندگی میں نماز پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ دنیاوی زندگی میں روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ دنیاوی زندگی میں خیر کا کام کیا کرتے تھے، لیکن وہ ابھی بھی جہنم کی آگ میں جھلس رہے ہیں۔ آپ انہیں، ہم سفارش کرتے ہیں، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، آپ انہیں جہنم کی آگ سے نکال کر اپنی جنت میں داخل کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی کہے گا، جاؤ، اور جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی اگر ایمان ہو، اسے جہنم کی آگ سے نکال کر اللہ کی جنت میں داخل کر دو۔ چنانچہ یہ جائیں گے
اور اہل ایمان کو وہاں سے نکال کر اللہ کی جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے اے پروردگارا، اے ہمارے رب، ہمارے ابھی بھی بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو دنیاوی زندگی میں ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ خدمت خلق کو انجام دیا کرتے تھے، خیر کے کام میں آگے بڑھ بڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ پروردگارا، وہ ابھی بھی آگ میں جھلس رہے ہیں، ہم آپ سے سفارش کرتے ہیں آپ انہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہو اسے جہنم کی آگ سے نکال کر اللہ کی جنت میں داخل کر دو۔ چنانچہ اس طرح سے بہت سارے مومن و حضرات جو گناہگار تھے، اہل ایمان اور جنتیوں کی سفارش سے اللہ کی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ مومن کے حق میں سفارش کریں گے۔ وہیں ہمیں اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں صحبت ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے، دوستی ہمیشہ نیکوکار لوگوں سے کرنی چاہیے، دوستی نمازوں کی بنیاد پر ہونی چاہیے، دوستی عبادت کی بنیاد پر ہونی چاہیے، تعلقات عمل صالح کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نیک لوگ ہوں گے، جو صالح لوگ ہوں گے، جو نمازی لوگ ہوں گے، جن کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہوگا، وہ لوگ ہمارے حق میں سفارش کریں گے۔ پروردگارا، یہ ہمارے ساتھ دنیاوی زندگی میں نماز پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ دنیاوی زندگی میں روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ دنیاوی زندگی میں خیر کے کام کو انجام دیا کرتے تھے، تو انہیں یہاں سے نکال کر اللہ کی جنت کا مستحق بنا دے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس سے پتہ یہ چلا کہ مومن اہل ایمان کے حق میں سفارش کریں گے جن کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح سے قیامت کے روز کے جو سفارشی ہیں، ان سفارشیوں میں ایک بڑی سفارش ننھے منھے معصوم بچوں کی ہوگی، ننھے منھے معصوم بچوں کی ہوگی۔ وہ ننھے منھے معصوم بچے جو ماں کی گود میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جو بچپن میں ہی اس دنیا سے چلے گئے، جو بالغ ہونے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ایسے ننھے منھے معصوم بچے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سفارش کریں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ماں کی گود میں پل رہے ہوتے ہیں، بچپن میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جب وہ رخصت ہوتے ہیں، ان کی روح قبض ہوتی ہے، والدین کا دل چھلنی ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ دکھ میں آ جاتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے کسی مومن ماں باپ کے معصوم بچوں کی روح کو قبض کرتے ہیں اور روح کو قبض کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے پاس واپس جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرا وہ بندہ جس کے معصوم بچے کی تم روح قبض کر کے آئے ہو، اس کی کیفیت کیا تھی، اس کا ری ایکشن کیا تھا، اس کا برتاؤ کیا تھا، جب تم نے اس کے معصوم بچے کی روح کو قبض کیا تو وہ کیسا ہو رہا تھا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں حمیدک واسترجا، پروردگارا تیرے حکم سے جب ہم ان کے معصوم لاڈلے ننھے منھے بچوں کی روح کو قبض کر رہے تھے، ننھے منھے معصوم بچوں کی روح کو قبض کر رہے تھے، تو تیرے وہ بندے، تیرا وہ بندہ تیرے فیصلے پر رضامندی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے اس کے زبان سے جو الفاظ نکلا الحمدللہ تھا، اور اس کے بعد واسترجا اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ رب العالمین فرشتے سے کہتا ہے اچھا میرے بندے نے ایسا کہا، اچھا میرے بندے نے اس طرح سے ری ایکشن کیا، اس کے معصوم اور ننھے منھے بچے کی روح قبض ہوئی، وہ میرے فیصلے پر الحمدللہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جاؤ جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کر دو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ ننھے منھے معصوم بچے جب بچپن میں ہی
ماں کی گود میں ہی بچپن میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، بروز قیامت یہ اپنے والدین کے حق میں شفاعت کریں گے، اپنے ماں باپ کے حق میں سفارش کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن معصوم بچوں سے کہے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک کہ جب تک کہ آپ ہمارے والدین کو ہمارے ساتھ جنت میں داخل نہ کر دو۔ تب اللہ تبارک و تعالی کہے گا جاؤ اپنے والدین کو لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دوسری روایتوں میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ معصوم بچے حشر کی عدالت میں اپنے ماں باپ کو تلاش کریں گے، اور جب ان کے ماں باپ ان کو مل جائیں گے ان کی انگلیاں پکڑ کے انہیں اللہ کی جنت میں لے کر داخل ہو جائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، قیامت کے روز کے جو سفارشی ہیں ان میں جو ہے ننھے منھے معصوم بچے بھی ہوں گے۔ اسی طرح سے روز قیامت جو شفاعتیں ہوں گی ان میں ایک بہت بڑی شفاعت اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید کی ہوگی۔ اللہ کے بندو، قرآن مجید سے محبت کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن مجید سے اپنے دل کو جوڑو، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مسلمان بھائیوں، جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید میں بتائے گئے احکامات پر عمل کرتے ہیں، یہ قرآن کل قیامت کے روز ان کے حق میں سفارش کرے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابی۔ اللہ کے بندو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا، اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ اور اس کی سفارش کیا ہوگی؟ وہ کس طرح سے اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا؟ اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ وہ بندے جو دنیاوی زندگی میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، گناہوں کی وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو گئے، وہ اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، کہے گا پروردگارا یہ وہ بندہ ہے جو دنیاوی زندگی میں راتوں میں جاگ جاگ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، پروردگارا تو اسے جہنم میں داخل نہ کر، میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں تو اسے اپنی جنت میں داخل کر دے۔ وہ اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین قرآن کی سفارش کو سن کر کے اور اس کی سفارش کو قبول کر کے ان بندوں کو جو جہنم کے مستحق ہو گئے تھے اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی طرح سے میرے مسلمان بھائیوں، قیامت کے روز کے جو سفارشی ہیں ان میں ایک بہت بڑا سفارشی روزہ بھی ہے۔ جو لوگ دن بھر بھوکا رہتے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، قیامت کے روز یہ روزہ ان کے حق میں سفارش کرے گا، اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا پروردگارا یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ انسان ہے جس نے میرے خاطر یہ دن بھر بھوکا رہا، میرے خاطر یہ دن بھر بھوکا رہا، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، یہ اس کو پیاس لگی لیکن پانی نہیں پیا، اس کو بھوک لگی لیکن کھانا نہیں کھایا، پروردگارا گناہوں کی وجہ سے یہ جہنم کا مستحق ہو گیا ہے، پروردگارا میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں تو اسے اپنی جنت میں داخل کر دے۔ میرے مسلمان بھائیوں، قیامت کے روز حدیث میں آتا ہے قیامت کے روز جتنے بھی سفارشی ہوں گے، جتنے بھی شفاعتیں کرنے والے ہوں گے،
جب ان سارے لوگوں کی سفارشیں مکمل ہو جائیں گی، انبیاء و رسول کی سفارش مکمل ہو جائے گی، اور ملائکہ سفارش کر چکے ہوں گے، فرشتے سفارش کر چکے ہوں گے، اللہ کے نیک بندے سفارش کر چکے ہوں گے، شہداء سفارش کر چکے ہوں گے، ننھے منھے معصوم بچے سفارش کر چکے ہوں گے، قرآن سفارش کر چکا ہوگا، روزہ سفارش کر چکا ہوگا، تب اللہ رب العالمین فرمائے گا شفاعت الملائکہ وشفاع النبیون وشفاع المؤمنون ولم یبق الا ارحم الراحمین، کہ آج فرشتوں کی شفاعت مکمل ہو گئی اور نبیوں کی سفارش ہو چکی، مومنوں کی سفارش ہو چکی، اور ان کی سفارشوں سے بہت سارے لوگ اللہ کی جنت کے مستحق ہو گئے، اب ارحم الراحمین کا اختیار باقی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہے گا اب ارحم الراحمین کا اختیار باقی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنی ایک مٹھی جہنم کے اندر ڈالے گا۔ اللہ کی ایک مٹھی کتنی بڑی ہوگی کسی کو نہیں معلوم، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی اپنا پیر اس کے اوپر رکھ دے گا تو جہنم کہے گی بس بس بس، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی ایک مٹھی جہنم کے اندر ڈالے گا اور جہنمیوں کو وہاں سے نکالے گا۔ یہ جہنمی کیسے ہوں گے؟ یہ جہنمی کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یعملوا خیرا قط، لم یعملوا خیرا قط، یہ جہنمی ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہوگا، کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہوگی، بس مسلمان تھے، بس موحد تھے، اہل توحید تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکالے گا۔ یہ کوئلے کی طرح کالے پڑ چکے ہوں گے، پھر انہیں نہر الحیات میں ڈبویا جائے گا، وہاں سے نکالا جائے گا، یہ تر و تازہ ہو جائیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین انہیں اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، قیامت کے دن جتنی بھی شفاعتیں ہوں گی، جتنی بھی سفارشیں ہوں گی، اس کے مستحق وہی لوگ ہیں جو اہل توحید ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کفر نہیں کیا، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بدعت نہیں کی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اہل توحید بن کر کے زندگی گزاریے، موحد بن کر کے زندگی گزاریے۔ اور خطبہ جمعہ کے شروع میں جس نقطے سے میں نے اپنے خطبے کا آغاز کیا تھا کہ انسان کی آخرت میں کامیابی کا اصل دار و مدار اس کے ایمان اور عمل صالح سے ہوتا ہے، تو یہ زندگی جو ہمیں ملی ہوئی ہے اس میں ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اور عمل صالح کو انجام دیتے رہنا ہے، زیادہ سے زیادہ جستجو کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کی، اور پھر بشر ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے ہم سے اگر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہم سے اگر خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، تو اللہ رب العالمین کا فضل قیامت کے دن ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی سفارش، اور اللہ رب العالمین نے جو سفارشیں رکھی ہیں، جو شفاعتیں رکھی ہیں، اس کے ہم مستحق ہوں گے۔ یہ امید ہمیں رکھنی چاہیے، یہ حسن ظن ہمیں رکھنا چاہیے۔ یہ امید اور حسن ظن رکھنے سے پہلے ہمیں اچھے حسن عمل کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن کو پڑھنے والا، حدیث کو سمجھنے والا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین آج کے خطبہ جمعہ میں جو بھی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہیں، پروردگارہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب سننے والوں کو اور ہماری نسلوں کو اور ہمارے آباء و اجداد کو قیامت کے روز ملنے والی شفاعتوں اور سفارشوں کا حقدار بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔